بھائی اسرائیل کو گالیاں کس بات کے اوپر؟ جب آپ نے ان کے آباء و اجداد کو مان لیا تو پھر اسرائیل کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ جب ان کو آپ لوگوں نے مان لیا تو اسرائیل اور امریکہ کو گالیاں کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ منافقین کا درجہ جو ہے وہ کفار سے بڑا ہے، جب اللہ نے فرما دیا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے، تو پھر آپ ان کو گالیاں کیوں؟ اور یہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ آپ کے ہیروز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا دوستو، آج کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک کلپ دکھاؤں گا، اور اس کلپ کو دیکھ کر پھر آخر میں ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ کلپ میں نے آپ کو کیوں دکھایا۔ ہو سکتا ہے کسی کو اس کلپ سے دل آزاری ہو، میں بڑی معذرت چاہوں گا، لیکن ویڈیو پوری سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں آخر میں کہ یہ کلپ حقیقت ہے یا ایک طنز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دوستو، کئی سالوں سے مسلمانوں کے سامنے جس قسم کے ہیرو کو کریٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور پوری امت مسلمہ ان کو سر کا تاج سمجھ بیٹھتی ہے، اور اینڈ پہ پھر وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور ہیرو جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر امت مسلمہ جو ہے نا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ آخر اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں ان ہیروز کے سامنے جو دنیا کے امت مسلمہ خصوصاً کے سامنے پیش کیے گئے، اور وہ بڑے نڈر، بہادر اور کفار کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے پیش کیے گئے۔ میں ان پر آج آپ لوگوں کے سامنے چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کرنل قذافی کی مثال لے لیں، اس نے لیبیا میں کیا کیا۔ اس کے بعد پھر صدام حسین کو کریٹ کر کے پیش کیا گیا دنیا کے سامنے۔ پوری امت مسلمہ صدام حسین کو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لیڈر سمجھنے لگی، اور اس نے اپنے دوران حکومت میں جس طرح اپنی عوام کو رگڑا، جس طرح لوگوں کو قتل کیا، اور جس طرح وہاں پہ اس نے ڈکٹیٹرشپ چلائی، لوگوں پر، اپنے لوگوں پر تشدد کیا، اور اس کے بعد اس نے امت مسلمہ کے جذبات کو جس طرح اس نے کھیلا کہ اس نے کہا جی میں بیت المقدس آزاد کرنے والا ہوں۔ وہ اٹیک کویت پر کرتا ہے، سعودی عرب پہ میزائل پھینکتا ہے، جنگ وہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے، اعلان وہ اس کے خلاف کرتا ہے۔ مسلمانوں کے جذبات کو جس انداز میں صدام حسین نے ابھارا، پھر اس کا کیا ہوا؟ پھر چلتے ہیں اس کے بعد اب ریسنٹلی جو اسد فیملی کی حکومت ہٹی ہے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب سی این این کے اوپر اور ورلڈ میڈیا کے اوپر، خاص کر الجزیرہ ٹی وی کے اوپر، جو بشارت الاسد کے جانے کے بعد ان کی سٹوریاں سامنے آئیں۔ آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوں گی، آپ لوگوں نے اس جیل سے نکلنے والے قیدیوں کے واقعات ضرور سنے ہوں گے۔ 54 سال حکومت کی ہے اسد فیملی نے۔ حافظ الاسد تھے، پھر ان کے بیٹے بشارت الاسد آئے، اور انہوں نے 54 ایئرز اس فیملی نے حکومت کی، اور انہوں نے جو جیل وہاں بنائی، جس سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو ایک ذلت آمیز اور اتنا ظلم، تاریخی ظلم جو اس کی جیلوں میں لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، تاریخ میں شاید اس کی مثال، اتنے تو اسرائیل نے نہیں مارے، اتنے تو امریکہ نے مسلمانوں کو نہیں مارا ہوگا۔ لاکھوں لوگ جو ہے وہ سیریا کے اندر اس جیل سے رہا کروائے گئے قیدی، بے گناہ لاکھوں قیدی اس جیل کے اندر بند تھے۔ وہاں سے ایک پائلٹ رہا ہوتا ہے، اور وہ پائلٹ جب رہا ہو کے باہر نکلتا ہے تو وہ صحافی کو کہتا ہے کیا صدام حسین نے حافظ الاسد کو قتل کر دیا؟ یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں ابھی کس دور میں ہوں۔ وہاں سے جس انداز میں لوگوں کو نکالا گیا، وہ اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، ان کو اپنے ملک کا نہیں پتا، علاقوں کا نہیں پتا۔
لاکھوں لوگ 30 40 سال سے وہاں پہ قید تھے. وہاں پہ جو لوگ باہر نکلے ہیں، کچھ ایسے ویڈیوز اور خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان لوگوں کی ہڈیاں رہ گئی ہیں، ان کو خوراک تک نہیں دی گئی، اور ان کو جب خوراک دی گئی تو ان کی جو باڈی ہے وہ اس خوراک کو ابزورب بھی نہیں کر سکتی. مطلب وہ ڈاکٹر حیران ہے کہ ہم ان کو اب کیسے بچائیں. مطلب اس حد تک جو تشدد کیا گیا، ننگی حالت میں، برہنہ حالت میں وہاں پر بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو اور مردوں کو وہاں جیل کے اندر رکھا گیا. میڈیا کے سامنے ہم نے تو شاید گوانتا موبے جو امریکہ میں ہے اس کا بھی جو سین تھے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ تشدد بشارت الاسد سیریا کی جیل میں ہوتا رہا. لاکھوں لوگ 40 سال، 50 سال، 30 سال قید، کوئی عدلیہ سسٹم نہیں، کوئی کیس نہیں، کوئی وہاں پہ فیصلہ سازی نہیں، کوئی عدالت کے اندر کوئی کچھ بھی نہیں، بس بند ہیں تو بند ہیں جنہوں نے ان کے خلاف بولا. یار وہ مسجد جس میں 50 سال بعد اذان دی گئی، 50 ایئرز بعد جو ہے وہاں پہ ایک مسجد میں اذان دی گئی ہے عصر کی، اور وہاں نماز کی جماعت کروائی گئی ہے. مجھے بتائیں یہ مسلمانوں کے ہیروز تھے؟ اتنا ظلم اور تشدد جو عرب کنٹریز میں مسلم لیڈرز اپنی عوام کے ساتھ کرتے رہے، پھر اسرائیل کو کس بات کی گالیاں دے رہے ہیں؟ ان سے تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہ کریں، وہ تو آپ کے ہیں ہی دشمن. جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہود و نصارہ آپ کے دشمن ہیں، ان کو آپ گالیاں دے رہے ہیں. ان سب لوگوں کو ہم مان رہے ہیں، چاہے وہ لیبیا ہے، چاہے وہ شام ہے، چاہے وہ عراق ہے، جو ان کے اوپر ایک سو کالڈ کریٹڈ ہیروز بٹھا دیے گئے ہیں 30 40 50 سال، ان کو ہم سب کو مان رہے ہیں. اسرائیل کے باپ کو بھی مان رہے ہیں جو امریکہ ہے. وہ تھوڑا سا ناراض ہو جائے تو دنیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے، وہاں وفد جانے شروع ہو جاتے ہیں. تو بھائی ان سے کس بات کا گلہ ہے؟ وہ تو ہیں، ان کا تو وہ تو کریں گے اس طرح، یہ تو اللہ نے فرما دیا. آپ مسلمان لیڈر کی حالت دیکھیں گے کس طرح امت مسلمہ کے جذبات کو کھیل کر انہوں نے پاگل بنایا. صدام حسین دیکھیں، کرنل قذافی دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ جائیں آگے تو اسد فیملی کو دیکھ لیں. اب مجھے بتائیں کہ اسد فیملی کے دور میں جو ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ ایک مسلمان حکمران اپنی عوام کے ساتھ کر سکتا ہے؟ جو وہاں پہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، ہمیں صرف غزہ کی کیوں نظر آ رہی؟ میں مانتا ہوں ایکسیپٹڈ کہ غزہ میں بھی بہت ظلم ہو رہا ہے، وہ اسرائیل کے کھاتے میں کر رہے، لیکن یہاں پہ بھی کنٹروورسی ہے. ہمیں دکھایا کچھ جا رہا ہے، ہوتا کچھ ہے. ہمارے ہی لوگ ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں نا. حماس کیوں لڑ رہا ہے؟ کس کے کہنے پہ لڑ رہا ہے؟ وہ ایک اٹیک کر لیتا ہے، خود چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور فلسطینیوں کی ماں بہن ایک ہو جاتی ہے، ان کو قتل و غارت ہو جاتی ہے. اس کے بعد سال بعد وہ ایک اٹیک کر لیتا ہے. آپ ایران کو دیکھ لیں، ایران کا انقلاب جو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ او ہو اب تو جی اسلامی انقلاب آ گیا، اور جو شہنشاہ ایران ہے اس کو بگا دیا گیا. اور بھائی شہنشاہ ایران بھی انہی کا بندہ تھا، اور وہی جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا گیا اس سینٹرل ایشیا کے اندر ایک نئی جو ہے نا، وہ میں مذہب کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، ایک نئی حکومت بنانے کے لیے تاکہ یہاں پہ وہ کاؤنٹر کر سکے. اس کو بھی امت مسلمہ نے بڑے دلیرانہ انداز میں ایکسیپٹ کیا. اب بتائیں کہ اس نے کتنے اٹیک کیے اسرائیل کے اوپر؟ جو کیے ہیں وہ بھی ایک سو کالڈ اٹیکس ہے جس میں اسرائیل کا ایک ٹکے کا بھی نقصان نہیں ہوا. اس کا اپنا سپائی لیڈر جاسوس نکلے، اس کے اپنے جو فورسز کے ہیڈز ہیں وہ ایجنٹس ہیں، وہ انٹیلیجنس رپورٹس اسرائیل کو دے کے ایک ایک لیڈران کو انہوں نے جا کے ٹارگٹ کیا. تو یہ کیا مسلمانوں کو کیا پاگل ہے؟ یا میں کوئی ایسی الفاظ نہیں کرنا سکتا. یقین کریں بینگ اے مسلم، جس طرح انداز میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بندے کے جذبات اٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ حالت ہے یہاں پہ. ان لوگوں کو تو ہم پیروکار مانتے ہیں، پھر ہم بیٹھ کے جناب احتجاج کرتے ہیں جی امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف. ان سے 10 گنا زیادہ تو یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر. آپ اس جیل کی سٹوریاں اور میڈیا کی خبریں ذرا دیکھیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو جولانی ہے وہ کون ہے؟ وہ القاعدہ کا بندہ ہے، اور القاعدہ کا لیڈر تھا. وہ اس پہ انٹرنیشنلی بینڈ ہے، امریکہ نے اس کے سر کی قیمت تک رکھی ہوئی ہے. وہ بندہ ایک لشکر کو لے کے آتا ہے، پورا ایک اجتماع بنا کے، اور 10 دن کے اندر جا کے وہ گھس جاتا ہے، اور 2 دن میں اسرائیل جو ہے نا وہ سیریا کے اندر گھس جاتا ہے اٹیک کر کے. مطلب وہ اتنا کوئی ترم خان ہے، 55 سال اس کو ہوش نہیں رہا.
54 साल दुनिया की मीडिया को ये नजर नहीं आ रहा कि उस जेल में क्या हो रहा है। इस जेल के बारे में आज तक तो किसी ने खबर नहीं दी। क्या अरब के मुस्लिम ममालिक को उस जेल के बारे में पता नहीं था? अमेरिका जो अपने आप को जमहूरियत का बहुत बड़ा अलंबरदार कहता है, वहां ह्यूमन राइट्स वाले सोए हुए थे। ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो यूनाइटेड नेशंस हैं, उनमें दुनिया में किसी को भी वो जेल नजर नहीं आ रही थी जिसमें 54 साल, 40 साल, 30 साल से लोग कहते और उनके साथ क्या हो रहा था। अमेरिका के गवान तमाबू की तस्वीरें तो बड़ी जल्दी निकल आई। तो सीरिया के अंदर जो जेल के अंदर हो रहा था, वो क्या अंधे थे सब लोग? मैं दुनिया की मीडिया को कुछ नहीं नजर आ रहा था, वहां भी ह्यूमन राइट्स खामोश थी। तो भाई बात यह है कि जब मुस्लिम ममालिक खुद एज ए टाउट्स बन के वहां पे हुकूमतें बचाने के लिए, इक़्तिदार बचाने के लिए वो जिस रास्ते से वो आते हैं, उन्होंने फिर यही करना है। इसमें कसूर उनका तो नहीं है। अब आगे आते हैं, अफगानिस्तान में देख लें, पिछले 25 साल से वहां जंग लड़ी जा रही है। सोचने वाली बात है, बड़ी टू दी पॉइंट बात है। आप जरा प्लीज इस पे गौर कीजिएगा। 25 साल से अफगानिस्तान में नेटो ने तबाही और बर्बादी मचा दी और मज़ाफ़ात के मुल्क भी बुरी तरह मुतासर हुए। अमेरिका की जंग चलती रही। 999 तालिबान की लीडर में से एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं हुआ, एक। जब उसामा बिन लादेन की खातिर तालिबान गवर्नमेंट को हटाया गया और यहाँ पे जंग मुसल्लत हुई, 999 मजलिस शूरा के लोग थे, उसमें से एक भी बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, सिवाय जो पाकिस्तान में सफीर था और उसको पेशावर से उठा के कैद किया गया था। बाकी किधर गए? जिन्हें जमीन खा गई, कहां चले गए? ये सिलसिला चलता है, 10 साल 12 साल बाद चलता है, और उसके बाद अमेरिका के उसके साथ खुफिया मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। ओ भाई, वो अगर 20 साल से उसके ऊपर पूरी नेटो 30 ममालिक उसके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं और उनके जो लीडरान हैं वो दोहा और कतर के सरीना होटल्स के अंदर उनके साथ एक लग्जरी माहौल में मीटिंग चल रही होती हैं, व्हाट डू यू थिंक? अब तालिबान को लोग अपने लीडर समझ, मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े बहादुर हैं। इन्होंने तो जनाब बिल्कुल उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर पैदा कर दिया। ये तो मुजाहिदीन है। अब आप जरा कोई कॉमन सेंस की बात यूज करें। मैं आप लोगों से गुजारिश है, मुद्दबाना सवाल करता हूं कि अमेरिका की मीटिंग्स प्रोसेस 4 से 5 साल चलते 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 पहले खुफिया, फिर बाद में मीडिया के सामने आई, जो दुबई, दोहा, कतर में चलती रही। कंक्लूजन पे उन्होंने अफगानिस्तान उनके हैंडओवर कर दिया और वो चले गए। ऐसे आसानी से वो जा सकते हैं? क्या हो गया था उनको ऐसा? या इनके पास ऐसी क्या चीज आ गई थी? कोई एटम बम आ गया था जो उनको मार देंगे? उन्होंने उनके पास डॉलर भी उनके हवाले किए, इक्विपमेंट भी उनके हवाले किया, वेपन भी उनके हवाले किया, और अपना शकस्त दुनिया के सामने शो करके उन्होंने अगले 100 साल का प्लान कर दिया और अपने सो कॉल्ड तालिबान गवर्नमेंट को बिठा दिया यहाँ पे। अभी तक दुनिया ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। ये बहुत बड़ा एक ड्रामा है, बहुत बड़ी एक फिल्म है। आप क्या समझते हैं? तालिबान इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चला रहे हैं। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है दुनिया का, और इस वक्त हमारी करेंसी देख लें और आप उनकी करेंसी देख लें, वहां पे आपको आटा 30 रुपए किलो मिलता है। वहां की मईशत दुनिया के काफी ममालिक से अच्छी है। तो क्या उनके पास अल्लाह ताला ने ऊपर से मनोसलवा भेज दिया या जमीन से कोई सोना निकल आया वहां पे? और सर, गुजारिश ये है कि ये मुसलमान कौम इतनी आर्टिफिशियल सरमोनियल के चक्रों में पड़ गई है कि जो बंदा उठता है उसके पीछे बल्ला पड़ जाते हैं। अब आखिर में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, खासकर मैं पाकिस्तानियों को ये कहना चाहूंगा, जिसको आपने बड़ा हीरो समझा ना, तैयब उर्दगान, जिसके यहाँ पे ड्रामे भी बड़े चले और पाकिस्तानी कौम उसकी बड़ी गीत गाने लगी और उसको बड़ा लीडर मानने लगी, जो छुरा उम्मत मुस्लिमा की कमर में उसने घोंपा है ना, शायद तारीख में किसी ने घोंपा होगा। अब समझ आ गई? तैयब उर्दगान, उसने इसराइल का साथ दिया और 2 दिन में इसराइल जो है ना आपकी शाम के अंदर दमिश्क में घुस गया। 2 दिन के अंदर यहां से बशारत अल असद टेक ऑफ करते हैं खुफिया, और विद इन चंद घंटों के अंदर अंदर इसराइल जो है ना वो आपकी सीरिया के अंदर घुस जाता है और दमिश्क से कुछ चंद किलोमीटर के फासले में उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दी। ये सारा का सारा जो
ہے نا، یہ آپ کی طیب اردگان صاحب کی مہربانی ہے، جن کو ہماری قوم، ہماری جنریشن ہیرو سمجھ رہی تھی مسلمی دنیا کا، جس نے ہاتھ میں قرآن پکڑ کر کہا کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. بھئی یہ سب کو پتہ ہے، لیکن اللہ کی دنیا کا ایک نظام بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے. اس نے پھر جو کیا نا، اب وہ شام میں بھی تو گھس ہی گیا اسرائیل، بچے گا ترکیہ بھی نہیں، کیونکہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں ترکیہ بھی ہے اور وہ آپ کے مدینے کے دروازوں تک پہنچے گا. یہ پیشن گوئی آج سے کئی سال پہلے جو ہے نا وہ ہو چکی ہے. تو مہربانی کر کے انیوا کسی کو ہیرو نہ مانے. اور میں پاکستان کی ڈائنامک کو دیکھتے ہوئے اپنی جنریشن سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے ملک میں طیب اردگان اور ارطغرل کے جو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی انہی کی ٹیم کا حصہ ہیں. جو طیب اردگان کو اپنے آئیڈیل مانتے تھے نا، اور جو آپ کو ارطغرل کا ڈرامہ دکھا کے یہاں پہ انٹروڈیوس کروا کے پروموٹ کروا کے آپ کو اس چکر میں ڈالنا چاہ رہے تھے نا، وہ بھی انہی کے پیروکار ہیں. اور اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں ان کا بھی برابر آتا ہے، لیکن ان کا الحمدللہ ابھی تک بس نہیں چلتا. کوشش انہوں نے بھی کی ہے کہ ہم اس ملک کو لیبیا یا ترکیہ بنائیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ کوئی ترکی یا لیبیا نہیں ہے، اور ان کو اب سمجھ آ گئی ہے. ان چیزوں پہ سر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں امت مسلمہ کو، میں بہت معذرت اور اداب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا یہ مثال دیتے ہوئے، لیکن یہ جو حالات دیکھ کر یقین کریں جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے دنیا کے مسلمانوں کو. تو آپ نے دیکھے ہوگا کہ جو جب سنیفر ڈاگز ہوتے ہیں نا، ڈاگز کتے جو ہوتے ہیں، ان کو جب ٹریننگ دیتے ہیں تو ان کے سامنے ایک گیند پھینک دیتے ہیں، وہ اس کے پیچھے یوں شوٹ کرتے ہیں، پھر یوں شوٹ کرتے ہیں، پھر ادھر پھینکتے ہیں، پھر ادھر پھینکتے ہیں، وہ اس کے پیچھے 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 پھر رہے ہوتے ہیں. یہی حالت امت مسلمہ کا ہے. کبھی عراق میں لیڈر اٹھا دیا، کبھی افغانستان میں ایک ہیرو بنا دیا، کبھی صومالیہ میں بنا دیا، کبھی ادھر بنا دیا، اور یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور 30 سال 20 سال 40 سال بعد جو ہے نا، وہی لوگ اپنی قوم کو مار مار کے قتل کروا کروا کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور اینڈ پہ پتہ چلتا ہے او یار یہ تو ان کا ایجنٹ تھا. تو اس میں بھائی جان امریکہ اور اسرائیل کو گالیاں مت دیں، میں ان کی فیور نہیں کر رہا، ان کو پہلے بھگتیں جو آپ کے امت مسلمہ کے اپنے لیڈران ہیں. ان سے کئی گنا زیادہ یہ قصوروار ہیں. یہ مسلمانوں کے خون کے جو ذمہ دار ہیں اور قاتل ہیں وہ یہی لیڈرز ہیں. یہ ان کی سپورٹ پہ چل رہے ہیں، سب کچھ ان کی جو ہے نا وہ سہولت کاری سے ہو رہا ہوتا ہے. تو میں اینڈ پہ معذرت چاہوں گا، کہیں شاید جذبات زیادہ ہو گئے. میں آپ کے سامنے یہ سوالات رکھوں گا، کیا یہ مسلمانوں کے ہیرو تھے یا مسلمانوں کے قاتل؟ کیا جب امریکہ اور ان عرب ممالک کے ان سو کالڈ ہیرو لیڈران کو مانا جا سکتا ہے، تو پھر اسرائیل پہ اتنا تماشا بنانے کی، ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عام سٹیزن ہوں، اسرائیل کو تسلیم کریں نہ کریں آئی ڈیم کیئر. میرا سوال جس کنٹیکس میں ہے کہ جب سب کچھ جائز ہے تو پھر ایک کیوں نہیں جائز؟ تو پھر یہ بھی لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، یہ بھی لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.